اس نے 1400 سال بیفور یہ کہا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی سلونی ان ترک السماء، مجھ سے سوال کرو، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے گم کر دو. اور صرف زمین ہی کی بات نہیں، مجھ سے اسپیس کے بارے میں سوال کرو، آسمان کے بارے میں، آسمان کی راہوں کے بارے میں سوال کرو. چونکہ عقل محدود تھی، باب مدینۃ العلم کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ علم ان جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آیا جو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ٹھوکرے کھانے کے عادی تھے. وہ باب علم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات علم کو سمجھنے سے قاصر تھے. مولا کہہ رہے تھے کہ 1400 سال کے بعد انسان ترقی کر کے جہاں اسپیس، جس اسپیس میں پہنچے گا، تم اگر اپنے عقلوں کے دروازوں کو کھول کر باب مدینۃ العلم کے سامنے بیٹھ جاؤ تو تمہارے اس کشکول میں اتنا علم باب علم کے ذریعے سے پہنچ جائے گا کہ جو انسان ترقی کرنے کے بعد 1400 سال کے بعد اسپیس میں جا کے ریسرچ کرے گا، وہ میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں. لیکن اس کے باوجود ایک پن ڈراپ سائلنس، ایک سناٹا تھا، اتنا سناٹا کہ اگر دن بھی گر جائے تو اس کی آواز بھی کانوں سے ٹکرائے. لیکن چونکہ عقل محدود تھی تو پوچھنے والوں نے جہالت کا تو اظہار کیا، لیکن اپنی فہم و فراست اور عقل و خرد مندی، عقل مندی، زیرت مندی اور ہوش مندی کا کوئی اعلان نہیں کر پائے. نے کہا سرکار یہ بتائیے کہ میرے سر میں بال کتنے؟ کچھ لوگ بال تک ہی رہ گئے، کچھ حال تک پہنچ گئے. سلام علی محمد علی محمد. تو یہ جو وقت ہوتا ہے نا بڑا قیمتی ہوتا ہے. اچھا، اس وقت سے کچھ لوگ کچھ حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. وقت کو قرار تو نہیں ہے، وقت تو گزرنے والا ہے، لیکن یہ وقت گواہ بن جاتا ہے آپ کا. یہ وقت جو ہے ہمارا گواہ بنتا ہے. یہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ کچھ کرو، نیکی کرو، ایسی نیکی کہ جو میدان محشر میں میں گواہ بن جاؤں کہ اس نے یہ نیکی کی، میں گواہ ہوں. اس وقت جو گزر رہا ہے ہمارے درمیان سے، یہ وقت گواہ بنے گا، یہ دن گواہ بنے گا، یہ لمحے، یہ ساعتیں ہماری گواہ. یہ لمحے جو آپ کے ذکر حسین ابن علی کی بساط پر بیٹھ کر اور تذکرہ کلام بلاغت الہی اور تذکرہ قرآن ناطق کو جو آپ سماعت فرما رہے ہیں، یہ قیمتی لمحے آپ کے ریکارڈ ہو رہے ہیں. علیکم حافظین کرامن کاتبین، جو آپ کے کاندھوں پر دو فرشتوں کو مامور و معین کیا ہے، وہ لکھ رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں. اور یہیں سے ہمارا حساب و کتاب کا سلسلہ، کیونکہ یہ دنیا دار عمل ہے، وہ دار جزا ہے. یہ دار عمل ہے، وہ دار جزا ہے. تو جہاں جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہی ہمارے سامنے وہاں پیش کیا جائے گا. ذرا سا بھی کوئی عمل انجام دیا، ریکارڈ ہو گیا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک پوائنٹ کے برابر بھی اگر نیکی کی ہے تو وہ پیش کی جائے گی، دکھائی جائے گی. یہ ہے تمہاری عدالت کے تقاضے. اور ایک پوائنٹ کے برابر بھی برائی ہے تو وہ پیش کر دی جائے گی. تو یہ لمحے ہمارے گواہ بنیں گے. آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. چونکہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے،
اور یہ کرم ہے اس اکرم الاکرمین کا کہ ہمیں ایسی قوم میں پیدا کیا کہ جہاں ولایت آل محمد گھٹی میں پلائی جاتی ہے، اور غسل مولود کے بعد سب سے پہلا عمل جو بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ اللہ کی وحدت، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت اس کے کانوں کے ذریعے سے ذہن تک پہنچائی جاتی ہے۔ بھئی ایک کان میں اذان ہے اور ایک کان میں اقامت ہے، یہ پہلی سماعت ہے، قوت سماعت سے تو کام لیا جا رہا ہے۔ پہلا دور، پہلی منزل ہے کہ جیسے ہی دنیا فانی میں قدم رکھا بھی نہیں تھا، لیکن آئے ہیں، آنکھ کھولی ہے، تو سب سے پہلا عمل یہی کیا کہ بچے کو غسل مولود دیا گیا، اور کوئی بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے بچے کو ہاتھ میں لیا، اس کا دایاں کان اپنے ذہن کے قریب کیا اور اذان کی صدا اس کے کانوں پہ پہنچائی گئی، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری ابتدا بھی توحید و رسالت